الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین، ہوش سنبھالنے کے بعد تقریباً ہر مسلمان لوح محفوظ کا نام سن لیتا ہے، لیکن سب کو لوح محفوظ کے بارے میں معلومات بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ لوح محفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک پارہ 30 سورہ بروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی جلد 10 صفحہ نمبر 210 پر ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، قرآن کریم ایک لوح میں لکھا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے دور اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلا موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان ہے۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ نے فرمایا، لوح محفوظ عرش کے دائیں یعنی سیدھی جانب ہے۔ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کا قلم نور اور کتابت یعنی لکھائی بھی نور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بات کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو تصدیق میں لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی آمیز مکتوب بھیجا تو آپ رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا، مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ پاک ہر روز لوح محفوظ میں 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، وہ عزت اور ذلت دیتا ہے، تنگی اور فراگی فرماتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ شاید ان نظروں میں سے ایک نظر نے تمہیں تمہارے نفس کے ساتھ ایسا مشغول کر دیا گیا ہے کہ تم اس سے فراغت ہی نہیں پاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت دوری تھی، پھر اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو فرمایا تو میری مخلوق کے بارے میں میرا علم لکھ دے، بس اس نے قیامت تک ہونے والے سب کچھ لکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھا، انی انا اللہ لا الہ الا انا، بلا شبہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے 310 سے کچھ زائد قسموں کی مخلوق پیدا فرمائی اور ان میں سے جس مخلوق نے بھی یہ شہادت دی لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوح محفوظ پر لکھا ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور جو اس پر ایمان لایا، اس کا وعدہ سچا کیا اور اس کے رسولوں کی اتباع یعنی پیروی کی تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار منور کی زیارت کے لیے گیا، ان کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور فرمایا، تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا، چونکہ زوجہ بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، اس لیے میں نے خیال کیا شاید اس ارشاد سے مراد بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہوگا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ میرے اس دلی خیال پر فوراً مطلع ہو گئے اور فرمایا، میری یہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ فرزند تمہارے صلب یعنی پیٹھ سے ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، والد ماجد رحمۃ اللہ نے ایک مدت کے بعد دوسری خاتون سے عقد یعنی نکاح فرمایا تو یہ قاطب الحروف فقیر اللہ
فقیر ولی اللہ پیدا ہوا۔ شروع میں یہ واقعہ یاد نہ رہا تو ولی اللہ نام رکھ دیا، اور کچھ عرصے کے بعد یاد آیا تو دوسرا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق قطب الدین احمد رکھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ پاک کی عطا سے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی دلوں کے حال جان لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں تھا، دل میں خیال آیا حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ دروازے پر تشریف لائے ہیں، مگر میں نے توجہ ہٹا دی، مگر پھر دوبارہ اور دوبارہ یعنی تیسری بار یہی خیال آیا، نکلا تو واقعی آپ رحمۃ اللہ دروازے پہ تھے۔ مجھ سے فرمایا پہلے خیال پر کیوں نہ نکلے؟ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے غیب کی خبر ارشاد فرما دی کہ پہلی بار خیال آتے ہی کیوں نہ نکلے۔ جب اولیاء کے علم غیب کا یہ عالم تھا تو میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف میں عرض کرتے ہیں، فَإِنَّكَ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی یا رسول اللہ، دنیا و آخرت دونوں حضور کے جود و بخشش میں سے ایک حصہ ہیں، اور لوح قلم کا علم جس میں تمام ما کان و ما یکون، یعنی جو ہوا ہے اور ہوگا سب لکھا ہے، آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ میرے آقا حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و چلی ہے، کرو عرض کیا تجھ سے اے عالم سر کہ تجھ پر میری حالت دل خلی ہے۔ میرے آقا حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں میں جو کچھ خفی جلی یعنی چھپا اور ظاہر ہے، اس سے اللہ پاک نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اے عالم سیر یعنی اے چھپے ہوئے حالات جاننے والے، آپ سے کیا عرض کروں، آپ پر تو میرے دل کی ساری حالت ظاہر ہے۔ سلیمان عمری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضور ابو جعفر قوری رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے، میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ میرے رب نے مجھ کو مقام شہداء عطا فرمایا ہے اور اپنی طرف سے رزق عنایت کیا ہے، اور ابو حازم کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہوش کر اور سمجھداری سے کام لے، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے تیری رات کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین، اس واقعے سے معلوم ہو کہ حضرت ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی وفات کے بعد ابو حازم کی صحبتوں کی بھی معلومات تھی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابو حازم رات بری صحبتوں میں بیٹھتے ہوں گے، اس لیے سلام و پیام کے ذریعے بری بیٹھکوں سے خبردار کرتے ہوئے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی۔ بری صحبت سے ہم سبھی کو بچنا چاہیے، اس سے اچھا خاصا نیک انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ نیک بندوں اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائی سعادت میں فرماتے ہیں، ایسے انسان کو تلاش کریں جس کی صحبت اور باتوں سے دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی طرف طبیعت مائل ہو۔ جس آدمی کی باتوں میں ایسی تاثیر نہ ہو، اس کی صحبت کو علمی مجلس نہیں کہا جائے گا۔ منقول ہے کہ علمی مجالس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، تھوڑی سی دیر کی اولیاء کی صحبت 100 سالہ بے ریا یعنی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بری صحبت کا نقصان سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اتفاقاً ایک ندی کے کنارے پر ایک چوہے کی مینڈک سے ملاقات ہو گئی اور دونوں میں دوستی ہو گئی۔ چوہے نے کہا، کبھی ملنے کو دل چاہے تو آپ پانی کی گہرائی میں ہوتے ہیں جہاں آواز بھی نہیں پہنچ سکتی، تو پھر آپ کو اطلاع کس طرح ہو؟ آخر طے یہ پایا گیا کہ ایک تاگا چوہے کے پاؤں میں اور اس کا دوسرا سرا مینڈک کے پاؤں میں باندھ دیا جائے، وقت ضرورت اطلاع کی ترکیب ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک دن اچانک کوے نے چوہے پر جھپٹا مارا اور اس کو منہ میں لے کر اڑا تو مینڈک بھی دھاگے میں بندھا ہونے کے سبب اس کے ساتھ کھینچا ہوا چلا جا رہا تھا۔ مینڈک نے کہا، یہ چوہے جیسے نجس یعنی نالائق سے دوستی کی سزا ہے۔ معلوم ہوا نجسوں، نالائقوں اور بری صحبتوں کے سبب بہت آفات پہنچتی ہے۔ عاشقان رسول کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کی محبت اور صحبت سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ حضرت عبدان بن محمد
مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حافظ یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ کریم نے میری مغفرت کر دی اور فرمایا کہ تم جس طرح دنیا میں حدیث بیان کرتے تھے آسمان پر بھی بیان کرو۔ چنانچہ میں نے چوتھے آسمان پر حدیث پاک بیان کی تو فرشتے میرے پاس جمع ہو گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے حدیث پاک ملا کروانے کا حکم دیا، پھر فرشتوں نے اس حدیث شریف کو سنہری قلموں سے لکھا۔ معزز سامعین، دیکھا اپنے علماء دین اور حدیثوں کے مبلغین کا کتنا بلند رتبہ ہے۔ بعد وفات مغفرت کی بشارت بھی عنایت ہوئی اور چوتھے آسمان پر فرشتوں کے درمیان حدیث پاک بیان کرنے کی سعادت بھی ملی اور فرشتوں نے اس حدیث پاک کو سنہری قلموں سے تحریر فرمایا۔ آخرت میں جنت کی طلب رکھنے والوں، آپ بھی ذرا غور کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، علماء کرام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سنو اور علماء کرام کی کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو، جس سے ہمیں بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اچھے خواب بے شک اچھے ہوتے ہیں، یاد رکھیے نبی کا خواب وہی پر مشتمل ہے، جبکہ غیر نبی کے خواب کی یہ حیثیت نہیں اور اس کا خواب حجت یعنی دلیل نہیں ہوتا۔ آپ نے خواب میں بارگاہ رسالت میں یہ بشارت سنی ہے کہ آپ جنتی ہیں، اس سے قطعی جنتی ہونا مراد نہیں لی جائے گا، کیونکہ معاملہ خواب کا ہے۔ بے شک اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، شیطان آپ وسلم کی صورت مبارکہ میں نہیں آ سکتا۔ جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی حق اور حق کے سوا کچھ نہیں۔ تاہم خواب میں چونکہ حواس کمزور ہوتے ہیں اس لیے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا جو کچھ فرمایا گیا وہ خواب دیکھنے والے نے حرف بحرف درست سنا۔ سننے اور سمجھنے میں غلط فہمی کا ہر امکان موجود ہے، لہٰذا خواب میں دیے ہوئے حکم پر عمل کرنے سے پہلے حکم شریعت کو دیکھنا ہوگا۔ اگر خواب والی بات شریعت سے نہیں ٹکراتی تو بے شک اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تاہم خواب میں ملے ہوئے حکم پر عمل کرنا شرعاً واجب نہیں، اور اگر وہ بات ہی خلاف شرع ہے تو عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے جس میں میرے آقا حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ قاری شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معذرہ اسے شراب نوشی کا حکم دے رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی خدمت میں معاملہ پیش کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے شراب پینے سے روکا ہے، تیرے سننے میں الٹا ہے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ معاملے میں فاسق و متقی برابر ہیں، چنانچہ نہ تو متقی کا خواب میں کسی کا حکم سننا اس حکم کے صحیح ہونے کی دلیل ہے اور نہ ہی فاسق کا بیان یقینی طور پر جھوٹا۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ ایک بزرگ بغداد شریف کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اچھے طریقے سے وضو نہ کر رہا تھا، تو بڑے پیار بھرے انداز میں اس سے فرمایا نوجوان وضو ٹھیک سے کیجیے، اللہ پاک دنیا و آخرت کے آپ پر احسان فرمائے۔ یہ فرما کر وہ تشریف لے گئے۔ وہ نوجوان ان بزرگ کی نیکی کی دعوت دینے کے میٹھے میٹھے انداز سے بے حد متاثر ہوا اور وضو کے بعد ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر نصیحت کا طالب ہوا۔ انہوں نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے 3 مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ جان لیجیے جس نے رب کائنات کی معرفت پا لی یعنی اللہ کریم کو پہچان لیا وہ نجات پا گیا۔ نمبر 2 جس نے اپنے دین کے معاملے میں خوف کیا، اللہ پاک سے ڈرا، وہ تباہی سے بچ گیا۔ نمبر 3 جس نے دنیا میں زہد یعنی بے رغبتی کو اختیار کیا، وہ اللہ پاک کی طرف سے جب کل یعنی بروز محشر اس کا ثواب دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ پھر فرمایا کیا کچھ مزید نہ بتاؤں؟ عرض کی ضرور ارشاد فرمایا جس میں 3 خوبیاں جمع ہو گئی اس کا ایمان مکمل ہو گیا، جو نیکی کا حکم دے اور خود بھی اس پر عمل کرے، جو برائی سے منع کرے اور خود بھی اس سے باز رہے، اور جو حدود الہی کی حفاظت کرے یعنی شرعی احکامات بجا لائے اور شرعی ممنوعات سے خود کو بچائے۔ پھر فرمایا کیا کچھ اور بھی بتاؤں؟ عرض کی کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا شوق رکھنے والے ہو جائیں اور اپنے ہر کام میں رب النام سے سچ کا معاملہ کیجیے، نجات پانے والوں کے ساتھ نجات پا جائیں گے۔ یہ فرما کر وہ تشریف لے گئے۔ اس نوجوان نے ان بزرگ کے متعلق معلومات کی تو اسے بتایا گیا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دیکھا اپنے کروڑے شافعیوں کی پیشوا حضرت محمد بن ادریس المعروف امام شافعی رحمۃ اللہ کتنی محبت و شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش فرمائی اور اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے نوجوان کی وضو کی صلاح بھی کی اور اسے نیکی کی دعوت بھی دی۔ کاش ہم بھی یہی انداز اختیار کرنے میں
کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ جب کسی کے وضو میں غلطیاں اور نماز میں کوتاہیاں دیکھیں، جھوٹ غیبت چغلی کی گناہوں میں کسی کو مبتلا پائیں تو پیچھے سے اس پر بے جا تنقید اور اس کی برائی کر کے خود غیبت کی گہری کھائی میں چھلانگ لگانے کے بجائے اس کو گناہوں کے دلدل سے نکالنے کی صحیح کریں، نہایت نرمی اور پیار سے اس کو سمجھانے اور ثواب آخرت کے خزانے سمیٹنے والے بنیں۔ ہم خلوص نیت کے ساتھ کسی کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور فائدہ کیوں نہ ہو کہ سمجھانے سے فائدہ پہنچنے کا خود رب الانعام جل جلالہ اپنے سچے کلام میں اعلان فرما چکا، خبر ارشاد فرما چکا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 55 میں ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ واقعہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نوجوان کے وضو کی صلاح فرمانے کا تذکرہ ہے۔ جب اس دور میں لوگ وضو میں غلطیاں کر جاتے تھے تو آج کا دور تو اس سے بھی نازک تر ہے، بلکہ اس بات کا مشاہدہ کہ مسلمانوں کی اکثریت درست طریقے پر وضو کرنا نہیں جانتی۔ آئیے ہم بھی وضو کا طریقہ ہمیں بھی علماء کرام کی کتابوں سے سیکھ لینا چاہیے، بالخصوص نماز کے احکام۔ بزرگوں نے بہت پیاری کتاب لکھی ہے، اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے وضو کو صحیح کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جسے چاہے اندر داخل ہو۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلناہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں سے شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو پاک ہے اور تیرے لیے تمام خوبیاں ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ میرے آقا حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کے متعلق عنایت کردہ متفرق یعنی جدا جدا رنگ برنگے خوشنما مدنی پھولوں کا جو گلدستہ ہے، اس کا بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا وضو اچھے طریقے سے ہمیں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آج کے بیان میں ہم نے ضروری باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ